پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، ویلکم بیک. ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے افطار سے پہلے کہ کیسے نواز شریف اور شہباز شریف نے اور زرداری نے سسٹم کو یرغمال بنا کر عدالتی اور قانونی اور آئینی راستے اختیار کر کے اپنی کرپشن کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کو کچھ کیسز میں پکڑے جانے سے ان کی بچت نہیں ہو سکی، باوجود اس کے کہ نظام کا پتہ پتہ ان کی مٹھی میں تھا. اس کے باوجود جب اللہ کی لاٹھی، بے آواز لاٹھی ان پر چلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کو ریلیف اور ذرا انصاف کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیا. ابھی میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کے خلاف جو فیصلہ شدہ کیسز ہیں، جن پر فیصلے آ چکے ہیں، جہاں پہ ان کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، جو 3 کیسز، پینما کیس جس میں العزیزیہ اسٹیل مل اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ انہوں نے غیر قانونی ذرائع آمدن سے بنائی، یہ ثابت نہیں کر سکے کہ حلال اور جائز ذرائع آمدن سے بنایا گیا سارے جو اثاثہ جات تھے، لہٰذا ان کو نواز شریف کو 7 سال کی اس پہ قید ہوئی، 1.5 ارب روپے اور $25 ملین کا جرمانہ ہوا. جبکہ انہوں نے کوشش بھی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ذرا کہ وہ ریویو ہو جائے، سزا ختم ہو جائے، لیکن نہیں وہ ہو سکی. وہیں دوسری طرف عدالت چاہتی تھی کہ اس کیس میں ان کی جو قید ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کو ناکافی سزا ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ زیر سماعت اور زیر التوا ہے کیس. بھائی رات 11 بجے آپ کو پتہ ہے پھر کسی کے لیے کھلتی ہے عدالت. اس کے بعد دوسرا کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فلیگ شپ والا تھا، فلیگ شپ انویسٹمنٹ، جس کے ساتھ ساتھ 15 اور کمپنیز کی گڑبڑ تھی، جس میں ان کو بری کر دیا گیا. اور جنوری 2019 سے لے کر ابھی تک نیب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس میں انصاف کی متلاشی ہے. 3.25 سال ہو گئے ہیں یہ کیس زیر سماعت اور زیر التوا ہے کہ اس میں ان پر جرم ثابت ہو گیا کہ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ اثاثہ جات 15 کمپنیز فلیگ شپ انویسٹمنٹ کہاں سے بنی، لیکن ان کو بری کر دیا گیا عدالت کی جانب سے. اس کو چیلنج کیا گیا تھا نیب کی جانب سے، اپیل دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اسی طرح جو تیسرا تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، آپ سب کے فیوریٹ، جہاں پر لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ جب آئے دن نواز شریف کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو جن اپارٹمنٹس کے باہر احتجاج کرتے ہیں، جن میں بیٹھ کر انہوں نے پینما کا فیصلہ سنا تھا اور جن کے حوالے سے کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتا کون سے لندن فلیٹس، اور پھر کہتے تھے کہ ہاں میری ہمشیرہ کے ہیں، پھر کسی نے کہا کہ مجھے کیا پتا میری سینٹرل لندن تو کیا پاکستان کی بھی کوئی پراپرٹی نہیں. تو یہ ساری جو چکر بازی انہوں نے چلائی تھی، اس کیس میں ان کو 10 سال کی قید ہوئی تھی، اور اس میں مریم اور جو کیپٹن صفدر ہیں وہ بھی. اور دلچسپ بات یہ کہ ان پچھلے کیس میں یہ جو العزیزیہ والا کیس تھا، پینما کیس، اور جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والا کیس ہے، ان سب میں ان کو مفرور اشتہاری مجرم ہیں، یہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، ڈکلیئرڈ اشتہاری ایبسکانڈرز ہیں یہ، لیکن مفرور بھی ہیں. عدالت میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، لندن میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آرام سے ریلیف جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، جو ان کو ملا بھی نہیں. اور یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ان کو تو بلکہ کانفسکیٹ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ ان کو ضبط کر لیا جائے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی مٹھی میں نظام کر رکھا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا، بیس میں نے آپ جوڑ لی کہ جن لوگوں نے پچھلا پروگرام نہیں بھی دیکھا ان کو پتہ چل سکے کہ کس تسلسل میں گفتگو ہوتی آ رہی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف کے جو اثاثہ جات ہیں وہ 1998 سے لے کر 2018 تک انہوں نے جب اقتدار کے مزے لوٹے، باوجود اس کے کہ بھی اس میں 10 سال اب وہ لگا لیں کہ یہ جو معافی نامہ کر کے اور جو بھاگ گئے تھے 1999 سے لے کر 2008 سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، اس میں ان کو لوٹ مار کا ویسا موقع بھی نہیں مل سکا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 15 کروڑ روپے سے بڑھ کر 600 کروڑ روپے شہباز شریف کے اثاثے ہو گئے. اور اس میں جو منی لانڈرنگ کی کچھ تفصیلات ہیں رمضان شوگر مل کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ وہ وائٹ پیپر ہے جو عمران خان صاحب نے آج پبلش کیا ہے. شریف خاندان اور زرداری کی جو گڑبڑ تھی، کرپشن تھی، 2 نمبری تھی، یہ صرف ہوائی باتیں نہیں، اب پورے حقائق عوام کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا جی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نصرت شہباز ہیں، شہباز شریف کی بیویوں میں سے محض ایک بیوی کے اثاثہ جات کی جب تفصیل کھنگالی گئی تو 30 کروڑ روپے کی مالیت کی خیر سے وہ مالکن نکلی ہیں، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ پیسہ ان کے پاس آیا. اسی طرح حمزہ شہباز کی بھی 53 کروڑ روپے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، اور قابل انتقال اثاثوں کی مالیت جو ہے حصہ آمدن سے زائد ہے، اور وہ 1206 ملین روپیز. استغفر اللہ، یعنی کوئی بھی چیز کروڑوں روپے سے نیچے تو کوئی الزام ہے ہی نہیں نا ان پہ. اور پھر یہ کہ میسرز نثار ٹریڈنگ کنسرن
515.2 ملین روپیز. مسز جویریہ علی شہباز شریف کی بیٹی 31.3 ملین روپے, یعنی 3 کروڑ سے اوپر کی ان کی جعلی بیرونی ترسیلات ہیں جو کہ جسٹیفائی نہیں کر سکے یہ لوگ. مسز رابعہ عمران شہباز شریف کی دوسری بیٹی 57.5 ملین روپیز, یعنی 5 کروڑ, ہاں 5 کروڑ بھی نہیں, 5.25 کروڑ, کیونکہ 5 کروڑ 75 لاکھ سم تھنگ ہے نا, تو 5.25 کروڑ روپے کی جعلی بیرونی ترسیلات ان کی بھی. سلیمان شہباز کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مقدار جو ہے بتائی جا رہی ہے 2259.7 ملین روپیز, یہ بھی اشتہاری مجرم ہے. غیر ظاہر شدہ نان ڈکلیئرڈ جو بینک ڈپازٹس ہیں اس میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مالیت جو ہے وہ 271.3 ملین روپیز ہے. اس کے بعد آ جائیں جی توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ پہ بڑا شور مچاتے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ گھڑی لے گیا عمران خان, گھڑی لے گیا. یہ ذرا میں آپ کو ان کی تفصیلات بتاتی چلوں, اور یہ کیوں شور مچا رہے تھے. اب آپ مزے کی بات سنیں, یہ جو ہے نا کہ عمران خان پہ توہین مذہب کے حوالے سے ایک FIR کٹوا دی رانا ثناء اللہ نے جھوٹی کہ بھئی یہ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جو چور چور کے نعرے لگے ہیں چوروں کو دیکھ کے, وہ عمران خان نے جیسے کرایا ہے. وہ تو اس وقت شب دعا میں مصروف تھے جب مولانا طارق جمیل صاحب دعا کروا رہے تھے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ان کو اچھی طرح سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان اب وہ 2018 سے پہلے والا عمران خان نہیں رہا کہ جو صرف ہماری کرپشن اور بدعنوانی باہر سے دیکھ کے بات کر رہا تھا کہ یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, یہ مجرم ہیں. اب یہ 3.5 سال نظام کے اندر بیٹھ کے گیا ہے, اور اس کو اداروں نے, تمام قانونی تحقیقاتی اداروں نے اور عدالتوں کے پاس جو آفیشیل ریکارڈ موجود ہے وہ سارے کا سارا اس کے پاس آ چکا ہے. اب جس طرح سے ہمیں بے نقاب کرے گا, اب جس طرح سے ہماری کرپشن پہ ہمیں ننگا کرے گا, اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے آلریڈی, تو جب یہ ثبوت دے گا نکل کے تو عوام تو ہمارا تیا پانچا کر دے گی. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے, کسی طرح عمران خان کو منظر سے غائب کرایا جا سکے, خدا نخواستہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پہلے تو ان کی ساری ہم یہ بے حیائی کی ڈیٹیل ذرا ڈسکس کر لیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کو لوٹا ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آج عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ظاہر ہے ان کی پریس کانفرنس تھی, ہم لوگ کور کرنے گئے. تو اس ملاقات میں میں نے ان سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال بھی پوچھا, وہ اس حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن کوئکلی میں بتاتی جاؤں کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے نواز شریف کو نوازا, اور نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے زرداری کو نوازا. اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی باریاں لگی ہوئی تھیں جس کو عمران خان نورا کشتی کہا کرتے تھے اور ٹھیک کہتے تھے اور کہتے ہیں. یہ باری باری جب اقتدار سے کوئی جانے لگتا تھا, جس طرح عمران خان کو جو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان گاڑی ملی تھی وہ آج بھی تو وہاں پہ موجود ہے, وہ ریاست کی امانت تھی, وہ ریاست کے پاس, وہ سرکار کے پاس ہی, وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ جو گاڑیوں کی تفصیلات ہیں جو آصف زرداری نے اور نواز شریف نے اینٹ لیں رکھ لیں, یہ ساری وہ ہیں جو ریاست کی امانت ہونی تھی, لیکن انہوں نے چند پیسوں کی جو کہتے ہیں نا گھڑی عمران خان نے ایک لے گیا. اپنے حالات ان کے دیکھیں کہ کتنی مہنگی مرسیڈیز اور یہ کتنی مہنگی گاڑیاں جو ہیں دیگر انہوں نے ہتھیائیں. اب ذرا سنتے جائیں. مرسیڈیز IDH 78 یہ ٹیکسز کی ادائیگی کے بعد جو قیمت ہے یہ 36 لاکھ روپے کی اس وقت انہوں نے خریدی تھی, جو ظاہر ہے کہ اب تو اس کی مالیت کہاں سے کہاں ہے. آصف زرداری جو ہیں وہ BMW انہوں نے رکھ لی. آل ہیل نواز شریف, انہوں نے ظاہر ہیلپ کیا بطور پرائم منسٹر کہ زرداری کو نوازا جائے تاکہ آئندہ جب ان کی حکومت آئے تو ہمیں نوازا جائے. پھر اسی طرح ٹویوٹا لیکسس انہوں نے ایک رکھی, BMW 760 LI رکھی, اور اس سے اوور آل جو ریاست پاکستان کو مجموعی نقصان ہوا وہ 11 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت بتائی جاتی ہے, یعنی تقریباً 11.5 کروڑ روپے نقصان ہوا. اسی طرح جو ان کو مقدمے کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ کہ نیب کے ریفرنس نمبر 6/2020 کی شکل میں معاملہ اسلام آباد کی نیب کورٹ میں زیر التوا ہے, جس میں نواز شریف کو اس میں بھی عدالتی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. دیکھیں پھر رمضان شوگر ملز ہیں جی, اس میں یہ بہت ہی گڑبڑ اس میں انہوں نے کی. شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلیمان شہباز بما 20 شریک ملزمان جن میں سے بیشتر شریف گروپ اور رمضان شوگر مل کے ملازمین ہیں جن کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس بنا کر خود برد کی گئی. AMLA 2010 کے تحت
16 ارب روپے سے زائد منی لانڈرنگ کے جو ہے اس پر کیس بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کی، اور یہ واحد کیس ہے جو عمران خان حکومت نے آ کے بنایا ہے. جب ظاہر تفتیش کی گئی تو اتنی بڑی گڑبڑ پکڑی گئی، تو اس گڑبڑ پر عمران خان حکومت نے ایف آئی اے سے یہ کیس بنوایا تھا 16 ارب روپے کی مالیت کا. اس سے پہلے جتنے کیسز تھے وہ سارے شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے ایک دوسرے پر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، پبلک کنزمپشن کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے بنا رکھے تھے. اصل مقصد ان کا بالکل بھی وہ نہیں تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اصل میں تو آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کو اسٹیٹ کے تحفے جو ہیں نواز رہے ہیں. اس کے بعد جی یہ جو رمضان شوگر مل ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ 2008 سے 18 کے درمیان کا ہے. ان 10 سالوں کا ہے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور حمزہ شہباز نہ صرف ایم این اے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، بلکہ رمضان شوگر ملز کے سی ای او بھی تھے. اور مجموعی طور پر اس میں رمضان شوگر مل کے 28 بے نامی، یعنی ایسے اکاؤنٹس جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، جو جعلی اکاؤنٹس، 28 بے نامی اکاؤنٹس میں 16,304 ملین روپیز کی کرپشن کی گئی، گڑبڑ کی گئی، اور 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہوئیں. یعنی 17,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئیں، ایک بینک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ 17,000 ٹرانزیکشنز اس طرح کی ہوئیں. اور 28 بے نامی اکاؤنٹس یوز کیے گئے اس کے لیے، اور 16,304 ملین روپیز کی ہوئی، یعنی 1,600 کروڑ روپے سے زائد کی انہوں نے گڑبڑ کی، خود بد کی. اور اس میں وہ کیا تھا، مقصود چپڑاسی کا بھائی بھی دریافت ہو گیا، سگا بھائی نہیں ویسے، بھائی ان اسپرٹ، کیونکہ حرکت وہی تھی، گلزار چپڑاسی، جس کے نام پر انہوں نے صرف ایک ٹرانزیکشن جو اگر آپ دیکھیں تو وہ 50 لاکھ روپے کی ہے، 5 ملین روپیز، 50 لاکھ روپے کی. اور جس شخص نے، گجرات کے جس شخص نے یہ گڑبڑ کرنے میں، گلزار چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ٹرانسفر کرنے میں جو ہیلپ کی، جس نے اورنگزیب بٹ اس کا نام تھا، تو اس اورنگزیب بٹ کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا چیئرمین غیر قانونی طور پر مقرر کر دیا گیا، اور اس کو ڈی سی گجرات سمیت تحصیل ایڈمنسٹریشن گجرات کو خلاف قانون اس کے ماتحت کر دیا گیا کہ تم اب ڈی سی وغیرہ سب اس کو رپورٹ کریں گے، اس گنڈے کو. اور عطا تارڑ جو آج کل ہمیں بڑے لیکچر دیتے ہیں پوری قوم کو کہ قانون کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ان کی طرف سے یہ تقرری کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ کیا گیا. وہ شہباز شریف کے پی ایس تھے، سرکاری ملازم تھے، اور شہباز شریف کے ذاتی یعنی ملازم تھے، جن کو پھر سرکاری نوکری سے ہٹا کر اپنے ساتھ لگا لیا گیا بعد ازاں. ویسے آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ یہ 2 نمبری میں ظاہر ہے آپ ساتھ دے رہے تھے، تو یہ آبویسلی مورلی بھی اور پروفیشنلی، ایتھیکلی، ہر طریقے سے غلط بات ہے اور ملک سے غداری ہے. پھر یہ کہ 14 ملازمین کے ناموں پر 28 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے، یعنی جو 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس تھے، جن میں 17,000 جعلی ٹرانزیکشنز کر کے یہ 1,600 کروڑ روپے کو ہیر پھیر کی گئی ہے، جو 16 ارب روپے کا کیس ہے. اس میں 14 ملازمین جو تھے، جو بیچارہ کو 15,000 کو 20,000 کی تنخواہ کا تھا، ان کو استعمال کیا گیا. اور پھر یہ کہ مقصود چپڑاسی، کیا بات ہے، آپ کا فیوریٹ کہہ رہے ہیں، مجھے پتا تھا آپ لوگ مس کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سب کی بات ہو اور ہمارے معزز عزت مآب ملک مقصود چپڑاسی کا ذکر نہ ہو. تو ان کے کھاتے میں بھی 4.25 ارب روپے، 4,000 کروڑ روپے کی جو تھی وہ خود بد کی گئی. اسی طرح ماشاءاللہ کئی بھائی ان کے نکل آئے ہیں. منشی محمد اسلم، جن کے اکاؤنٹ میں 1781 ملین روپیز وہ کیے گئے. کلرک اظہر عباس، دیکھیں کتنی غلط بات ہے، ان کو کبھی ہم نے خراج تحسین نہیں پیش کیا، صرف مقصود چپڑاسی کو ہم گلوریفائی کرتے رہتے ہیں. تو آئندہ آپ نے، ابھی بیچارے مرحوم ہو گئے ہیں گلزار جو چپڑاسی ہیں، ان کا بھی بہرحال نام تو زندہ رہے گا اس چیز میں. منشی محمد اسلم، جن کے اکاؤنٹ میں 1781 ملین روپیز. کلرک اظہر عباس، تالیاں، 1,677 ملین روپیز جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں. اسٹور کیپر غلام شبیر کے اکاؤنٹ میں 1,545 ملین روپیز، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں. کلرک خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1,280 ملین روپیز، کیا بات ہے. اور مختلف درجوں کے 9 دیگر ملازمین بیچارے جو بہت ہی معمولی تنخواہوں پر بھرتی ہوئے تھے، ان کے اکاؤنٹس میں استغفر اللہ 1,280، 1,186، 883، 755، 980، 525، 512، 362، 231،
ملین. یہ جتنے بھی میں نے فگرز بولے ان پہ ملین کا اضافہ لگا لیں کہ یہ ملینز آف روپیز جو ہیں یہ ایک ایک نوکر کے اکاؤنٹ سے انہوں نے جو خود بورڈ کی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اتنے ماہر ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے اس گڑبڑ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن عمران خان حکومت نے ظاہر ہے کہ اس کیس میں جتنی بھی پیش رفت کی, ان مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی, ملزم بھی نہیں مجرم بغیرت یہ لوگ سارے, تو FATF میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا کیس انشاءاللہ تعالی سٹرونگ ہو سکتا تھا اگر ہم دیتے اب یہ, تو ان کا سارے اپنے گڑبڑ ختم کر دیں گے کیسز وغیرہ. لیکن یہ بڑا سٹرونگ کیس پاکستان نے بنا لیا تھا اپنا کہ دیکھیں ہم یہ 2 نمبری جو آپ منی لانڈرنگ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا, تو یہ منی لانڈرز ہیں اور ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں, تو آپ پورے پاکستان کو نہ کریں, ہم ان کو سزا دے رہے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ عدالت 11 بجے مجرموں کو بچانے کے لیے کھل رہی ہے, مجرموں کے خلاف نہیں کھل رہی, یہ یاد رکھے گی پاکستان کی قوم. اس کے بعد جی اب دیکھیں FATF میں اب آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ پاکستان کس کی وجہ سے ہے. پھر اسی طرح 21 کروڑ روپے سے زائد کا فائدہ جو ہے وہ رمضان شوگر مل کے نکاس آب کے نالے کی تعمیر میں جو ہے حکومتی سرمایہ کا غلط استعمال کیا گیا. پھر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بھی 3100 کنال کی سرکاری زمین کی الاٹمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے, ناجائز طریقے سے کی گئی, اور یہ بھی شہباز شریف نے اس میں احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو یوز کیا. اور اب ظاہر ہے کہ یہ اب دیکھیں احد چیمہ جو ہے خیر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کے ساتھ ان کی کابینہ میں, اور ظاہر ہے کہ اب ایک ایک کر کے ساری گڑبڑ جو اتنی محنت سے پکڑی تھی نیب نے وہ ساری ایک ایک کر کے ان کو آزاد کر دیں گے, کر چکے ہیں تقریباً. زیر تفتیش مقدمات جو ہیں ان کے, اس میں راولپنڈی اسلام آباد کا میٹرو منصوبہ, ناظرین مجھے اتنا دکھ ہوا یہ جان کے کہ اس میں بھی 4.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ گڑبڑ سامنے آئی ہے. اور یہ تو صرف وہ ہے کہ جو اسلام آباد راولپنڈی میٹرو منصوبے میں ہارٹی کلچر کا غیر معیاری کام ہے, ہارٹی کلچر کا غیر معیاری کام صرف ایک پروجیکٹ کی 4.5 کروڑ روپے کی خود برد ہے. اس کے علاوہ اور اسی پورے جو پروجیکٹ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 کروڑ روپے کا ٹیکہ پاکستان کے قومی خزانے کو لگا ہے, اس میں احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کو, جن کا پورا نام کمال مصطفیٰ ہے, ان کو یعنی نوازا گیا تھا, اور ان کو مہنگے پودے بیچنے کا یہ کیس بنا ہے. یعنی اللہ معاف کرے پودیاں نو بھی نہیں چڑھیا کہ مہنگے پودے جو ہیں بہت ہی انہوں نے سستے پودے بہت مہنگے داموں فروخت کر کے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا. اسی طرح آگے وزیر اعظم کے جہازوں کا جو ہے شہباز شریف ناجائز استعمال کرتے رہے بطور وزیر اعلیٰ. پھر شریف گروپ کی شوگر ملز سے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ, 25 ارب روپے کا سیاہ دھن سفید کرایا, 16 ارب روپے کا مقدمہ درج ہو چکا, جبکہ بقیہ 9 ارب روپے کی تحقیق جاری ہے, جس میں شریف گروپ کی رمضان اور العربیہ شوگر ملز ملوث ہیں. استغفر اللہ. اور اس کے بعد جی ذاتی منصوبے 80 کروڑ روپے کی جو ہے بدعنوانی انہوں نے کی ہے جناب کس کیس میں, ہاں جی لاہور کا ماسٹر پلان انہوں نے تبدیل کیا, جس میں مریم نواز بھی شامل ہے, نواز شریف بھی شامل ہے. لاہور کا پورا ماسٹر پلان تبدیل کر کے 80 کروڑ روپے کا انہوں نے جو ہے وہ ٹیکہ لگایا پاکستان کے قومی خزانے کو, تاکہ اس سے منسلک جو سوسائٹیز ہیں, جو پلاٹس ہیں, جو زمین ہے ظاہر اس کو ہتھیایا جا سکے. اسی طرح جو میسرز چودھری شوگر ملز میں خرید و فروخت جو ہے اس میں اور منی لانڈرنگ جو بتائی جا رہی ہے کہ 100 کروڑ روپے سے زائد ہے, 1080 ملین روپیز بتائی جا رہی ہے, یعنی 100 کروڑ سے بھی زیادہ. اور مریم نواز کا بتایا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے 990 ملین روپیز کی مالیت کے 12 ملین شیئرز خریدے تھے, جن کی سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی, اور اس کے کوئی قانونی ذرائع دستیاب نہیں ہے کہ کہاں سے کون سے جائز ذرائع آمدن ہے, کہاں سے ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ یہ 12 ملین شیئرز خریدتی 990 ملین روپیز کے. اس کے بعد شریف خاندان کی جانب سے رائے بند اور اس کے اطراف میں جبر اور استحصال سے اراضی کا حصول 342 ملین روپیز یعنی 34 کروڑ روپے سے زائد انہوں نے جو ہے اس میں بھی ہتھیایا, جو لوگوں کی مالیت, لوگوں کی اراضی پر زمین پر قبضہ کیا. اور یہ 23 کروڑ روپے کا مریم نواز پر یہ اس میں بھی چودھری شوگر ملز والے کیس میں بھی الزام ہے, جو انہوں نے حصص جو شیئرز خریدے تھے. اور آخر میں کچھ بین الاقوامی حقائق جو بہت ہی اہم ہیں کہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کرکس ہے, یہ سننا بہت ضروری ہے. 1983 میں شریفوں کے والد یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے والد نے اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک فاؤنڈری لگائی, جسے 1972 میں بھٹو نے نیشنلائز کر دیا, قومی تحویل میں لے لیا. اور 1980 میں یعنی 8 سال بعد ضیاء الحق نے یہ فاؤنڈری, جسے آپ اتفاق فاؤنڈری کہتے ہیں, اتفاق فاؤنڈری ان کو لوٹا دی. اور نواز شریف
پنجاب کے پہلے وزیر خزانہ 1980 میں جب بنائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے پنجاب کے. اس طرح سے ان کو نوازا گیا. نہ صرف یہ کہ جو نیشنلائز کی گئی تھی اتفاق فاؤنڈری وہ ان کو واپس ملی، بلکہ تحفے کے طور پر وزیر خزانہ لگایا پہلے نواز شریف کو، پھر وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا. اس کے بعد جی اس فاؤنڈری سے آگے 10 برسوں کے اندر 30 کاروباری کمپنیز بن گئیں جن کی مجموعی مالیت 400 ملین یعنی 400 ملین ڈالرز ہے، یعنی 40 کروڑ ڈالرز. 10 سال میں 40 کروڑ ڈالرز. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1980 سے آن ورڈز نواز شریف کا یہ سفر شروع ہوتا ہے. وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک اتفاق فاؤنڈری نے اتنے بچے دے دیے کہ 30 بڑی بڑی کمپنیز بن گئیں جن کی کل مالیت 400 ملین ڈالرز یعنی 40 کروڑ ڈالرز جس کی کل مالیت ہے. اور 8.5 ارب روپے کے جو تخمینہ تھا لاہور اسلام آباد موٹر وے کے ٹھیکے کا، وہ راتوں رات، جس طرح راتوں رات ان کو انصاف ملتا ہے، راتوں رات اس کا تخمینہ کیسے 20 ارب روپے تک چلا گیا. آپ اندازہ لگائیں. پھر یہ کہ شریفوں نے لاہور اسلام آباد موٹر وے میں 160 ملین ڈالرز اپنی جیبوں میں یعنی 16 کروڑ ڈالرز اپنی جیبوں میں بھرے. اور پیلی ٹیکسی اسکیم کے تحت کسٹمز ڈیوٹی میں 700 ملین ڈالرز انہوں نے اپنے بچائے، یعنی بچائے کیا، جیب میں ڈالے. جو قومی خزانے میں پیسہ ڈالنا چاہیے تھا وہ ان کی جیب میں گیا، 700 ملین ڈالرز. اسی طرح بینکوں کو 500 ملین ڈالرز کا نقصان ان کی وجہ سے پہنچا. 90 کی دہائی میں شریفوں نے 90 ملین ڈالرز کے قرضے معاف کروائے. 90 ملین ڈالرز، 9 کروڑ ڈالرز کے قرضے انہوں نے معاف کرائے. اس کے بعد 1993 میں اتفاق گروپ نے دیوالیہ ہو کر بینکوں کو 5.7 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. سرکاری ریبیٹ سے 60 ملین ڈالرز پیدا کیے گئے اور 58 ملین ڈالرز امریکہ سے نہایت مہنگے داموں گندم منگوا کر بنائے گئے. یعنی امریکہ بہادر کو بھی خوش کیا اور اپنی بھی جیب بھری. تو یہ ناظرین کچھ ان کی تفصیلات تھیں. ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مجھ پر ایک صحافتی ذمہ داری تھی کہ میں پورے کا پورا وائٹ پیپر منوان آج آپ کے سامنے رکھوں جو ان کی کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ثبوت شیئر کیے ہیں. اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا اب کہ کس وجہ سے یہ عمران خان کو اب ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بچانے والی ذات مارنے والی ذات سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اللہ کی ذات کی حفاظت ہو تو انشاءاللہ کوئی جن و انس بھی پوری کائنات کے مل جائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور انشاءاللہ اللہ الحق ہے، اللہ سچائی کے ساتھ ہے. تو یہ سارے کے سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے. امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ پاکستان کے نظام کو کس طرح سے کرپٹ کیا گیا، کس طرح سے اس کو نچوڑ کر ختم کیا گیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.